اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنات گرامی، ہمارا موضوع سخن جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات والا صفات ہے۔ پروردگار عالم قرآن محکم میں ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ جب وہ اپنا تعارف کروانا چاہتا ہے، جیسے سورہ جمعہ میں پروردگار عالم آغاز میں جب اپنا تعارف کروانا چاہتا ہے کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تمام تسبیحات کا لائق وہی ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں کہ جو زمین اور آسمان کا بنانے والا اور زمین اور آسمان کے نظام کو مضبوط چلانے والا اور تمام فضائل کا منبع اور مصدر پروردگار عالم کی ذات والا صفات ہے۔ اور پھر خاص طور پہ چار جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کو خداوند عالم نے مینشن کیا کہ وہ ملک القدوس العزیز الحکیم ہے۔ تو جہاں پروردگار اپنا تعارف کروا رہا تھا، اپنی بات کر رہا تھا، زمین میں آپ دیکھیں یسبح سے آغاز ہے نا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اگر میں اس کا صرف لفظی ترجمہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں تو یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو پروردگار عالم کی اس میں قدرت، اس کی مالکیت، اس کی خالقیت کا ایک بہت عظیم اعتراف ہے اس آیت میں۔ تو اپنا تعارف کروا رہا تھا، مگر فوراً ہی اگلی آیت میں اپنے اس عشق اول کے وسیلے سے، اپنے اس خلق اول کے وسیلے سے، اس خلق اول کے وسیلے سے، محبوب خدا کے وسیلے سے پروردگار عالم نے اپنے تعارف کو آگے بڑھایا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اور وہی تو ہے جس نے تم میں سے امیین میں سے رسول کو مبعوث کیا جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، نفسوں کو تزکیہ کرتا ہے، آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ عزیزان من، جہاں پروردگار عالم اپنا تعارف کرا رہا ہے وہاں اپنے نبی کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو نبی اور خدا کا جو رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے۔ یہ رشتہ رازق اور مرزوق کا رشتہ ہے۔ یہ رشتہ عابد اور معبود کا رشتہ ہے۔ یہ رشتہ ساجد اور مسجود کا رشتہ ہے۔ ہر حال میں پروردگار عالم یعنی کبریائی اسی کو زیب دیتی ہے، ہر بڑائی اسی کو زیب دیتی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے فرستادے ہیں، اسی کے نمائندے ہیں، اسی کے رسول ہیں، اسی کے نبی ہیں، اسی کے حکم کے مطابق اپنے ہر قول و فعل کو انجام دیتے ہیں۔ لیکن آپ بلندی یعنی بندگی کی اس بلندی پہ ہیں کہ جہاں پہ پروردگار بھی اپنا تعارف اپنے اس بندے کے ذریعے کرواتا ہے۔ کائنات میں صرف دو ہی موقع ایسے نظر آئے کہ جب کسی بڑے نے اپنا تعارف اپنے سے نیچے سے کسی کے ذریعے کروایا، یا تو پروردگار عالم کا یہ منصب نظر آیا کہ پروردگار نے اپنے اس عبد کو، اپنے اس محبوب کو، اپنے اس بندے کو اس مقام بندگی پہ پایا، اس شرف عبدیت پہ پایا کہ اپنا تعارف ان کے ذریعے کروایا۔ یا پھر ایک دوسرا مقام ہمیں اس وقت نظر آیا کہ جب 5 نفوس ڈیرے کے ساتھ ہیں۔ وہ کون 5 نفوس ہیں؟ ایک سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک جناب علی مرتضی امیر المؤمنین مولا مشکل کشا حاجت روا، ایک حضرت امام حسن اور ایک حضرت امام حسین، دونوں شہزادے جو راہبر ہیں راہ ہدایت کے۔ مگر ان تمام میں اور ایک کون ہے؟ جناب سیدہ نساء العالمین جناب فاطمہ الزہرا۔ مگر ان تمام میں پروردگار عالم جس بیوی کے ذریعے ان سب کا تعارف کرواتا ہے، یعنی بہت سنی ہوئی بات ہے لیکن ایک ایسی بات ہے کہ جو ہمیں ہمیشہ ایک نئی تازگی عطا فرماتی ہے کہ ہمارا مرتبہ کتنا بلند ہے سیدہ کی نسبت سے۔ یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ ایک جملہ اکثر ہم کہتے ہیں اپنی مجالس میں بیان کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہاں پہ مردوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، سارے کے سارے مرد تھے نا، جتنے بھی نبی دنیا میں آئے سب مرد تھے۔ پھر اس کے بعد معصومین میں سے بھی آپ دیکھیں تو 13 مرد ہیں، جہاں مردوں کی ہدایت کا اتنا، حالانکہ یہ ایک جملہ ہی ہے بس، ہمارے جتنے بھی آئمہ آئے، جتنے بھی انبیاء آئے وہ صرف مردوں کی ہدایت کے لیے نہیں آئے بلکہ وہ اسوہ حسنہ، ہمارے نبی اسوہ حسنہ بن کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے نبی کی ذات والا صفات اسوہ حسنہ ہے۔ صرف کسی ایک
جینڈر کا ایک جنس کا تو اختصاص نہیں فرمایا نا پروردگار عالم نے، بلکہ کل حکم دیا، سب کے لیے حکم دیا۔ ہر کائنات کے جتنے بھی زمانے گزر چکے ہیں اور جتنے بھی زمانے آنے والے ہیں، ہر ایک زمانے کے لیے، ہر ایک نسل کے لیے ہمارے نبی کی ذات والا صفات اسوہ حسنہ بنی ہے۔ لیکن اگر پھر آپ اس کو ایک فضائل کے نقطے سے دیکھیں تو سارے کے سارے مرد ہیں، انبیاء بھی سارے مرد ہیں، اور 14 معصومین میں سے 13 معصومین جو ہیں وہ مرد ہیں۔ تو یہاں پر میں اس کمال پہ، اس برتری پہ، اس شرافت پہ، اس محمد پہ، اس محاسن میں، اس بزرگی پہ جناب فاطمہ زہرا کو دیکھوں تو یعنی ایک عجیب شادمانی محسوس ہوتی ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں کیسی کامل اسوہ حسنہ شہزادی عطا فرمائی ہے کہ جن کو تمام انبیاء کے اگر کانٹیکس میں دیکھا جائے، اگر تمام ائمہ کے معصومین کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو شہزادی تمام انبیاء کے فضائل بھی اپنی ذات میں سمو لیے ہیں انہوں نے، اور تمام ائمہ کے فضائل بھی اگر مجتمع کسی جگہ پر نظر آتے ہیں تو وہ ذات جناب فاطمہ الزہرا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جہاں جس چادر کے نیچے سردار انبیاء موجود ہیں، جس چادر کے نیچے سردار اولیاء موجود ہیں، جس چادر کے نیچے جوانان جنت کے دونوں سردار موجود ہیں، وہاں ان تمام ہستیوں کا تعارف اگر کسی کے وسیلے سے ہو رہا ہے تو وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، اور یہ ان کے دونوں بیٹے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارا افتخار ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں بحیثیت ایک خاتون، ہمیں بحیثیت ایک بیٹی، ہمیں بحیثیت ایک زوجہ، ہمیں بحیثیت ایک ماں ایک ایسی رہنمائی منزل عطا فرمائی ہے کہ جو بیٹی، اگر بیٹی کے مرتبے میں دیکھیں تو سب سے اعلیٰ بیٹی ہیں۔ اگر آپ ازواج میں یعنی تمام انبیاء کی اور ائمہ کی تمام ازواج میں دیکھیں تو آپ ایک سب سے بہترین زوجہ ہیں، ایک سب سے بہترین رفیقہ حیات ہیں جو اپنے شوہر کی ولادت کے اعلان کے لیے حتیٰ کہ دروازے دروازے پہ گھر گھر گئی ہیں اور اپنے شوہر نامدار کی ولادت کا تقاضا کیا۔ یعنی پہلی محافظہ ولادت اگر کوئی بیوی ہو سکتی ہے تو وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اپنی مادر گرامی کی طرح سے جیسے جناب خدیجہ نے تمام عرب کی مخالفتوں کو برداشت کیا لیکن اپنے شوہر نامدار کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ آپ ملکۃ العرب تھیں اور آپ کو کئی طرح کے مخالفت سے، کئی طرح کے اختلافات سے آپ کو سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کبھی لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ نے اپنے لیے ایک نادار شخص کا انتخاب کیا ہے، کبھی لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ کے لیے بہت سے امیر رشتے موجود ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک کو منتخب کریں، اور کبھی دوسرے الزامات لگاتے تھے۔ سوشل بائیکاٹ تھا، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اور پھر دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ جناب خدیجہ کو ایک اور مشکل یہ تھی کہ اگر ایک خاتون اگر شروع سے ہی ایک ایسے ماحول میں زندگی گزارے کہ جہاں پہ وہ مشکلات بھی دیکھ رہی ہے، شروع سے فاقے دیکھ رہی ہے، غربت دیکھ رہی ہے، افلاس دیکھ رہی ہے، بھوک و پیاس دیکھ رہی ہے، تو پھر وہ ان معاملات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتی ہے، آمادہ ہو جاتی ہے نا، اس کا جسم جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن ایک ایسی خاتون جو ملکۃ العرب ہوں، جو اپنے ہاتھ سے تجارت کرتی ہیں، آپ کا سامان تجارت ملک شام تک چلا جاتا ہے، اور کتنا مال و دولت ہے، ہر کوئی آپ سے عزت سے ملتا ہے، جھک کے ملتا ہے، اور عرب کے جاہل ماحول میں بھی آپ کو لقب طاہرہ سے نام یاد کیا جاتا ہے، آپ کو لقب طاہرہ سے پکارا جاتا ہے، آپ کو سیدۃ القریش کہا جاتا ہے۔ وہ بھی جب آئی ہیں زوجہ کی حیثیت سے نبی خدا کے گھر میں، تو آپ نے ایک سوشل بائیکاٹ کا بھی سامنا کیا اور تمام تکالیف اور مشکلات آپ نے اٹھائیں۔ پھر شیب ابی طالب نے آپ نے کس قدر مشکلات کا سامنا کیا، یعنی وہ شہزادی جو سیدۃ القریش کی حیثیت سے رہ رہی ہوں، اب بھوک ہے، پیاس ہے، غربت ہے، افلاس ہے، تنگی ہے، مگر کبھی کوئی حرف شکوہ آپ کی زبان پہ نہیں آیا۔ تو یہ یہاں سے بھی ہمیں ایک درس مل رہا ہے نا، جناب فاطمہ الزہرا دیکھ رہی ہیں، اپنی ماں کا کردار دیکھ رہی ہیں، اپنی ماں کا مزاج سمجھ رہی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں کہ میری مادر گرامی میرے بابا جان کے ساتھ کیسے شانہ بشانہ ان کی ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑی ہیں، قدم سے قدم ملاتی ہر مشکل میں ان کی مدد بھی کر رہی ہیں، ان کو حوصلہ بھی دے رہی ہیں، ان کی ہمت بھی بڑھا رہی ہیں۔ اور وہی ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے لیے اس نشست میں جو درس اخلاق ہے وہ یہ کہ ہم بحیثیت ماں اپنے بچوں کے لیے کوئی ایسا نقش قدم چھوڑ جائیں
کہ جس پر رہ کر ہمارے بچے بھی آگے ثابت قدمی کا مظاہرہ کر سکیں۔ اور پھر اب جناب زہرا کو ہم دیکھیں بحیثیت زوجہ، تو آپ نے گھر گھر جا کے اپنے شوہر نامدار کی ولادت کا پرچار کیا ہے، جو کہ حق تھا، جیسے کہ جناب خدیجہ نے کیا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے تعارف کروایا تو ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا کہہ کے تعارف کروایا کہ یہ فاطمہ ہے، کیونکہ نگاہ مشیت دیکھ رہی ہے کہ فاطمہ کے دم سے یہ تمام نام باقی رہ جائیں گے، ان سب کا کام باقی رہ جائے گا۔ کیا عظمت ہے اللہ اللہ جناب فاطمہ الزہرا کی، کہ کمال بیویاں ہیں۔ جب نبی خدا ام ابیہا کہہ دیں تو پھر کچھ اور کہنا رہ جاتا ہے کیا؟ پھر تو کسی کلام کی کوئی گنجائش نہیں رہتی نا۔ کمال بیویاں ہیں کائنات میں، لیکن شرف تمام ہوئے دختر رسول کے بعد۔ جہان بھر کی سبھی بیٹیوں میں باپ کی ماں نہ تھی بطول سے پہلے، نہ ہے بطول کے بعد۔ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں، کیونکہ تو حکم قرآن ہے کہ تمہارے نبی کی ذات والا صفات تمہارے لیے ہے۔ لیکن ایک مرد مکمل طور پہ، چاہے وہ زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں ہدایت کرتے ہیں، سب کچھ بتاتے ہیں، لیکن ایک مرد مکمل طور پہ ایک عورت کے لیے اسوہ حسنہ نہیں بن سکتا۔ اسی لیے تو جناب زہرا کو جزو رسالت قرار دیا گیا ہے، اور اس میں کسی ایک مسلک کی، کسی ایک مقصد کی بات نہیں ہے، بلکہ تمام مکاتب اس بات پر متفق ہیں کہ نبی خدا نے فرمایا فاطمہ تو بذۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نبی خدا صرف بتا سکتے ہیں نا کہ ایک بیٹی کو ایسا ہونا چاہیے، ایک ماں کو ایسا ہونا چاہیے، ایک زوجہ کو ایسا ہونا چاہیے، لیکن کیا وہ بیٹی بن کر دکھا سکتے ہیں؟ وہ مرد ہیں، وہ بیٹی بن کر نہیں دکھا سکتے، یا کیا وہ زوجہ بن کے دکھا سکتے ہیں؟ بھائی وہ مرد ہیں، وہ زوجہ بن کے نہیں دکھا سکتے۔ کیا وہ ماں بن کے دکھا سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ وہی جواب ہے، وہ مرد ہیں، وہ باپ بن کے تو ضرور دکھا سکتے ہیں، لیکن ماں بن کے تو نہیں دکھا سکتے نا۔ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں ہمارے سامنے، یعنی ہم یہ جملہ آج بھی یہ جملہ کہا جاتا ہے، اور وہ کہاں اور ہم کہاں، بے شک کہ وہ کہاں اور ہم کہاں، یعنی آپ دیکھیں ایک خاتون اسوہ حسنہ موجود ہے ہمارے سامنے، ایک آئیڈیل، ایک رہنما خاتون موجود ہے، مگر پھر بھی آج کے زمانے میں ہماری خواتین کے پاس ایک جملہ جو ہے وہ بہت آرام سے ان کی زبان پہ آ جاتا ہے کہ وہ کہاں اور ہم کہاں ان جیسے ہو سکتے ہیں۔ بھائی آپ کو ان جیسا ہونے کا کوئی نہیں کہہ رہا، بے شک کہ وہ کہاں اور ہم کہاں، مگر انہوں نے جس طرح سے اپنی زندگی کا شعار بنایا، وہ ہمیں جو تعلیمات انہوں نے دی ہیں، اور جو ان کی کنیزوں سے جناب فضہ کی مثال دیکھیں گے، اور دیگر جتنی بھی کنیزیں ہمیں جناب زہرا کی نظر آتی ہیں، تو ہم ان کی زندگی سے تو قرض فیض کر سکتے ہیں نا، ہم کچھ نہ کچھ ان کی زندگی سے سیکھ کر اپنی زندگیوں میں اپلائی تو کر سکتے ہیں نا، کم از کم اتنا تو اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں کہ شہزادی ہمیں اپنی کنیزی میں قبول کریں گے، کسی سے کچھ حاصل کریں گے تو بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھیں گے۔ ہم جناب زہرا سے، یعنی اس وقت ایک ماں کی گود جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے پہلی درسگاہ ہے نا، تو ہم یہاں پہ اس زمانے میں ہم اپنی تمام جو ہماری قید ہیں، ہماری قیود ہیں، جو ہماری لمٹس ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم فی الحال اپنے لیے کیا دیکھ رہے ہیں جناب زہرا کی ذات میں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ماں کیسی ہو سکتی ہے، ایک بیوی کیسی ہو سکتی ہے، ایک بیٹی کیسی ہو سکتی ہے، لیکن امام زمانہ شہزادی کی ذات میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک محافظہ، یعنی وہ اب میں کہوں کہ ایک محافظ ولایت کیسا ہو سکتا ہے، سخت حالات میں حق گوئی کرنے والا کیسا ہو سکتا ہے، نبوت و امامت کا ساتھ دینے والا کیسا ہو سکتا ہے۔ شہزادی نے تو ہر طور سے جہاد کیا ہے نا، صرف انہوں نے بیٹی، ماں، زوجہ بن کے نہیں دکھایا، بلکہ انہوں نے دربار میں جا کے، انہوں نے کوئی کمی تھی؟ ہیں ساری زمینیں تیری پاتال تلک بھی، شوہر کی طرف سے ہیں غلامی میں ملک بھی، یہ جبل، یہ اشجار، یہ پانی، یہ فلک بھی، بی بی تیرے حق مہر میں شامل ہے نمک بھی، بس تیری زمینوں پہ بسی جاتی ہے دنیا، صدیوں سے فقط تیرا نمک کھاتی ہے دنیا۔ انہیں کوئی کمی ہے تو وہ صدق مانگنے کے لیے چلی گئیں، لیکن یہ ان کا میدان میں دربار میں آنا اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا، امام زمانہ تو اسے دیکھ رہے ہیں کیسے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے۔ یعنی آج بھی جب آپ ایک بچے کو دیکھتے ہیں، اس کی ذہانت کو دیکھتے ہیں، اس کی سخن گوئی کو دیکھتے ہیں، یا چلیں اس کی صفات چھوڑیں، اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اگر اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، اس کی بڑی بڑی آنکھوں کو دیکھتے ہیں، یا اس کی آنکھوں کے کلر کو دیکھتے ہیں،
تو آپ فوراً اس سے پوچھتے ہیں کہ ارے اس کی آنکھیں کلرڈ ہیں کیا، خاندان میں کسی کی ہیں؟ بتانے والا بتاتا ہے ہاں بھائی اس کے بابا کی ایسی ہیں، اس کی مما کی ایسی، ہوتا ہے نا ایسا، اس کے دادا کی ایسی آنکھیں تھیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اپنے خاندان والوں پہ جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئمہ، چاہے وہ امام حسن جو آغاز ہیں جناب فاطمہ زہرا کے بعد امام حسن علیہ السلام ہو، یا پھر امام زمانہ، یہ سارے امام جس بی بی سے فیض حاصل کر رہے ہیں، میں نے کل بھی یہ بات کی تھی یعنی پہلی کلاس میں، کہ جس بی بی سے فیض حاصل کر رہے ہیں، جو بی بی بیچ میں وسیلہ بنی ہوئی ہے، وہ جناب زہرا ہیں۔ اور وہ تمام صفات، جتنی صفات ہے نا، یہ شجاعت، یہ کرامت، یہ عبادت، یہ سخاوت، سورہ مائدہ آ رہی ہے جناب زہرا کی شان میں، ان کی ثقافت میں، ان کے دروازے کی عطا کے لیے آ رہی ہے۔ آیہ تطہیر جناب زہرا کی طہارت کو بیان کر رہی ہے۔ آیہ مباہلہ سورہ آل عمران کی آیت یہ جناب زہرا کی صداقت کو بیان کر رہی ہے۔ تو کیا صرف ایک ذات کی صداقت، ایک ذات کی ثقافت، کیا صرف ایک ذات کی طہارت؟ نہیں، جناب زہرا نے صرف اپنی تعریف میں، اپنے تعارف میں اپنی پوری نسل کا تعارف کروایا ہے، کیونکہ تاکہ ہم آج یہ کہہ سکیں کہ امام زمانہ تک جو بھی کوئی، سارے ہمارے امام جو بھی کوئی وصف ان کو ملا ہے تو جناب سیدہ کی وجہ سے ملا ہے۔ میں ایک جملہ، اور میں نے پڑھا تھا اپنی طرف سے، جوش میں نہیں کہہ رہی بلکہ ایک جملہ یہاں پر کہنا چاہتی ہوں، اور پتہ نہیں وہ جملہ بہت بھاری جملہ ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کیسے قبول کریں گے، مگر بہرحال حقیقت ہے کہ امامت جو ہے، امامت یہ حضرت علی علیہ السلام کے وسیلے سے نہیں تقسیم ہوئی۔ بہت بڑا جملہ ہے اگر آپ اس کو محسوس کر سکیں، کیونکہ اگر امام علی علیہ السلام کے وسیلے سے تقسیم ہوئی ہوتی تو امام علی علیہ السلام کا ہر بیٹا امام ہوتا، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ امام علی کا ہر بیٹا امام ہوا ہو۔ لیکن امام علی علیہ السلام کے سامنے جناب زہرا تو مرج البحرین کے مطابق نا، یعنی ان دو دریائے علم و فضل میں سے اگر جناب زہرا کی جانب رخ کیا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ جناب زہرا کے دونوں بیٹے امام ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امامت کا منصب جناب زہرا کی عطا ہے، جناب زہرا کے وسیلے سے چل رہا ہے۔ نام اس ملک عالم کا سمجھ لیتا ہے۔ ابھی آپ نے جو سوال کیا تھا کہ امام زمانہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فی ابنتی رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، یہ سے اسی کانٹیکس میں ہے۔ نام اس ملک عالم کا سمجھ لیتا ہے، فاطمہ ہی سے وہ ہونے کی سند لیتا ہے، پردہ غیب میں مشکل کوئی بن جائے اگر، بارواں آج بھی دادی سے مدد لیتا ہے۔ کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ کوثر و زمزم کی لذت پھول کے رس میں نہیں، نور کا عرفان کچھ بھی خاک اور خس میں نہیں، صرف خالق جانتا ہے کون ہے کیا ہے بطول، فاطمہ کو جاننا مخلوق کے بس میں نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔